میں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپالوجائز کیا ہے. میں فلور پہ بھی اپالوجائز کرتا ہوں. ان سے سنبھالا نہیں چاہتا، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ جینڈر ایکویلٹی بریچ کی جائے اور جب موقع ملے تو جینڈر کو ریفیوج کے طور پہ استعمال کیا جائے. اٹ از اے بٹ انفیئر. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دوپہر کی خبر اور میں ہوں عائشہ احتشام. رستی جل گئی پر بل نہیں گیا. کل پوری قوم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں جگت بازی کرتے ہوئے وہ نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ قوم کا سر شرم سے جھک گیا. خواجہ آصف کو کیا معلوم تھا کہ تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ کر بے عزت کرنے کے چکر میں انہیں کس ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اسپیکر قومی اسمبلی سے اپنی بات کے دوران مداخلت کرنے والی خاتون کی آواز کو زنانہ بنانے کی فرمائش کرنے والے مردانہ آواز والے مرد خواجہ آصف اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں دکھا سکے کہ آج قومی اسمبلی میں اپنی بےہودہ حرکت پر نام لے کر شیریں مزاری صاحبہ سے معافی مانگنے کی جرت نہیں کر سکے. آج قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق نے وفاقی وزیر خواجہ آصف کی جانب سے تحریری معافی نامہ ایوان کے سامنے پڑھ کر سنایا، جسے اپوزیشن اور شیریں مزاری نے مسترد کرتے ہوئے خواجہ آصف کو خود ایوان میں پیش ہو کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، جس پر خواجہ آصف قومی اسمبلی میں پیش ہوئے اور معزز رکن شیریں مزاری کا نام لیے بغیر ایوان سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ معاملے کو ختم کرنے کی درخواست بھی کی، جس پر اپوزیشن سمیت شیریں مزاری نے خواجہ آصف کی معافی کو مسترد کر دیا. انہیں یاد دلانے کی کوشش کرتی رہی وہ کہ کل انہوں نے شیریں مزاری کو باقاعدہ مخاطب کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ جو اپنا گھر نہیں چلا سکتی وہ باتیں کرتی ہیں. تاہم خواجہ آصف تو اپنی بےہودہ حرکت پر شرم کھانے کے لیے تیار نہیں، مگر دوران تقریر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار انہیں شیریں مزاری کا نام لے کر معافی مانگنے کی درخواست ضرور کرتے ہوئے نظر آئے، مگر خواجہ آصف کے کان پر چوں تک نہیں رنگی. سوال یہ ہے کہ اگر خواجہ آصف نے شیریں مزاری کے لیے بےہودہ الفاظ استعمال نہیں کیے تو پھر وہ کس خاتون کو گھر نہ سنبھالنے کا تانا دے رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کے رویے کے ساتھ خواجہ آصف کی معافی قبول کی جا سکتی ہے؟ سوال تو یہ بھی عام ہے کہ اسپیکر جو اس ایوان کے تقدس کے محافظ ہیں، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی؟ کیا ایسے شخص کو جو قومی اسمبلی میں خواتین کے لیے ایسی نازیبا زبان استعمال کرے، کیا اسے پاکستان کا وزیر دفاع بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہمارے مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعارف کراتے چلوں، حامد میر صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں، سی پرسن ہیں اور تجزیہ نگار ہیں. اندلیب عباس صاحبہ نے ہمیں پی ٹی آئی سے جوائن کیا. اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب پی ایم ایل این سے جوائن کریں. طلال چودھری صاحب، سب سے پہلے میں آپ ہی کی طرف آنا چاہوں گی. ویسے کیا حرج تھا، آپ کا کیا خیال ہے پرسنلی اگر آپ کی رائے لی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حرج تھا اگر نام لے کر معافی مانگ لی جاتی؟ کیونکہ جس کا دل دکھایا ہے اگر وہ مطمئن ہوتی ہے اس طریقے سے تو نام لے کر معافی مانگ لی جائے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ریٹن اگر آپ کسی سے اپالوجی کریں، معافی مانگیں، تو اس کا زبانی معافی مانگنے سے زیادہ یہ اکنالجمنٹ ہے. اور اس میں نام کیونکہ انہوں نے کسی کا لیا نہیں تھا اس وقت جب وہ اسپیچ کر رہے تھے، اور ایک ٹرالی ٹریکٹر کا ایک دو لفظ کا، اس کے بعد ناراضگی کا اظہار ہوا اپوزیشن کی طرف سے، تو اس کے بعد انہوں نے سب سے معافی مانگ لی، نہ کہ انہوں نے کسی ایک سے. اور انہوں نے اس میں اپنے اس خط میں کہا کہ جس کا دل دکھا ہے یا جس نے محسوس کیا سب سے معافی مانگ لی. تو یہ تو میرا خیال ہے طلال چودھری صاحب سب سے نہیں مانگتے، ایک سے ہی مانگ لیتے. وہ تو یہ اپوزیشن تو مطالبہ یہ کر رہی تھی کہ اس ایک سے معافی مانگ لیجئے جس پر آپ نے کل توپوں کا رخ تھا جس کی طرف آپ کا. دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے وہ تمام ان لوگوں سے جن کا دل دکھا ان سے معافی مانگی، دوسرا ریٹن اپالوجی کی، اور اس کے بعد ہمیں اس بجٹ سیشن میں جبکہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں اور بجٹ جو اتنا امپورٹنٹ ہے اس پہ فوکس کرنے کی بجائے ہمیں اس ایشو کو مزید لمبا کرنے کی بجائے بجٹ پر فوکس کرنا چاہیے. اور اس معافی کے بعد مزید اس میں ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ جیسے لگے کہ ایشو صرف اس وقت ایک یہ تھا. حالانکہ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک دن پرائم منسٹر کے آپریشن کے بارے میں اتنے غیر مناسب الفاظ کہے، لیکن وہاں پر حکومتی اراکین نے اسے کوئی عزت کا معاملہ نہیں بنایا. لیکن معذرت کے ساتھ طلال چودھری صاحب یہ جو لکھی ہوئی اپالوجی بھی سامنے آئی نا، بالکل ہم نے پڑھی ہے، لیکن وہ لگ نہیں رہا کہ وہ سوری ہیں جو انہوں نے کیا اس پر. جو بھی انہوں نے لکھی اپالوجی، انہوں نے کہا کہ ہیکلنگ ہوتی ہے، ہیکلرز پہلے بھی موجود رہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح کا ماحول بن گیا کہ اس طرح کی چیزیں ہوں. حامد میر صاحب کی طرف میں بالکل آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ جس طرح طلال چودھری صاحب نے کہا کہ کافی سیریس قسم کی چیز ہے، بجٹ پر بحث ہو رہی ہے، اس طرف فوکس کرنا چاہیے، یا پھر یہ پہلے سوچنے کی بات تھی، خواجہ آصف کے سوچنے کی بات تھی کہ اتنی نازیبا گفتگو یا اتنی نان سیریس گفتگو نہیں کرنی چاہیے اگر اتنا امپورٹنٹ سیشن چل رہا ہے وہاں پر؟
دیکھیں آج حکومت کے کچھ وزراء سے میری بھی بات ہوئی اور انہوں نے یہی کہا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے معذرت کر لیں، اور ان کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ خواجہ صاحب تحریری معذرت کر لیں گے، لیکن انہوں نے تحریری معذرت کی۔ لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ممبر آف دا پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا ہے یا جن کا یہ خیال ہے کہ ان کا دل دکھایا گیا ہے، تو ان کو یہ معافی قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے پاس جب اسحاق ڈار صاحب ایوان میں گئے اور ان کو بتایا کہ خواجہ صاحب نے آپ سے تحریری معافی مانگ لی ہے، تو شیریں مزاری صاحبہ کا موقف یہ تھا کہ اس معافی میں انہوں نے میرا ذکر نہیں کیا، نام لے کے مجھ سے معافی نہیں مانگی، اس لیے میں اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کوشش کی کہ خواجہ صاحب جو ہیں ان کا نام لے کے ان سے معافی مانگ لیں، اپولوجائز کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب نے اگر تحریری طور پر اتنی معافی مانگ لی ہے، غیر مشروط طور پر معافی مانگی ہے، اور اس کے الفاظ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو بیہیویئر تھا یہ مجھے اور میرے خاندان کو بھی زیب نہیں دیتا، تو اس میں اگر وہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے براہ راست ان کا نام لے کے اگر معافی مانگ لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اور اس سے یہ بھی ایک جو تاثر غلط ثابت ہو جاتا کہ پاکستان تحریک انصاف پر عام طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بہت ہی نامناسب زبان استعمال کرتے ہیں، تو خواجہ صاحب نے بھی ویسی ہی زبان استعمال کی۔ تو اگر خواجہ صاحب معذرت کر لیتے نام لے کے تو وہ ان کا ایک اخلاقی برتری قائم ہو جاتی، کیونکہ آج تک تحریک انصاف کے کسی رہنما نے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اس طرح معافی نہیں مانگی۔ تو اگر خواجہ صاحب معافی مانگ لیتے نام لے کے شیریں مزاری صاحبہ سے تو ایک اچھی مثال قائم ہوتی اور ان کی اخلاقی برتری قائم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو اسکرین پر ان کا معافی نامہ بھی بالکل اس وقت دکھا رہے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ انہوں نے کیا لکھا تھا، کیونکہ طلال چودھری صاحب نے کہا کہ جو ریٹن اپالوجی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے، لیکن الفاظ یہاں پر کچھ اس طرح کے استعمال کیے گئے ہیں کہ اس طریقے سے لگ نہیں رہا، کہ اتنی شرمندگی اس میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اندلیب صاحبہ میں آپ کی طرف بالکل آنا چاہوں گی، آپ کو کیا سمجھتے ہیں کیوں جو ہے وہ نام لے کر نہیں مانگی جا رہی؟ کہ آپ لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ اپنے کیے پر ایسا اس طریقے سے شرمندہ نہیں ہے، بلکہ شاید پریشر ہے ان پر جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی معافی مانگ رہے ہیں؟ عائشہ، میرے خیال مذہب میں جتنی وزڈم ہے شاید وہی ایک راہ راست پہ لانے والی بات ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے کمزور اور نیچ آدمی وہ ہے جو عورتوں پہ آواز اور ہاتھ اٹھائے۔ سب سے کمزور اور نیچ آدمی وہ ہے جو اپنا زور خواتین پہ دکھائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں جی آپ نے کھڑے ہو کے ان کو کچھ کہا، انہوں نے آپ کو کچھ کہا۔ اب آج تک کوئی ہسٹری ایسی نہیں ہے کہ کسی خاتون کو ان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 جو سب سے بری چیز ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ چیز میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی، کہ اس کی فزیکل، اس کی ساخت کے بارے میں، اس کی آواز کے بارے میں، اس سے نیچ تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کی شکل کا، کسی کی ساخت کا آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے مذاق اڑائیں اور پھر بار بار کہیں۔ اور تیسری چیز، 4 چیزیں میں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کیوں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ریاکشن ہوا نون لیگ کا، اور اس نون لیگ میں میں انفارچونیٹلی اسپیکر صاحب کو بھی شامل کروں گی کہ نون لیگ والوں نے ڈیسک بجائے، کہے لگائے، اور پھر اسپیکر صاحب نے باقاعدہ کہا، جو خواجہ آصف نے کہا کہ جی اگر آپ اس طرح سے بات کریں گی تو آگے سے لوگ آپ کو یہ کہیں گے، اور یہ دس واز کمپلیٹلی انکالڈ فار۔ اور چوتھی چیز میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ وہ معافی نامہ بھی دیکھ لیں جو میں نے بھی صبح دیکھا تھا، اسپیکر کی بات آپ نے کی ہے، بالکل اس کے بارے میں نہیں، میں میری بات کمپلیٹ ہو جائے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی آگسٹ ہاؤس اینڈ دا اسپیکر سے میں معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے بالکل اس کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ میں ان کو شیریں مزاری سے معافی مانگ لی ہوں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گی کہ جو کچھ باتیں طلال چودھری صاحب، میں بہت ان کا رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن جو انہوں نے ابھی بات کی ہے یہ اس ذہنیت کی پوری ایگزیبیشن ہے جس ذہنیت میں یہ چیزیں نہ امپورٹنٹ ہیں، نہ ان کو بولنا چاہیے، اور یہ وہی ذہنیت ہے
کہ آپ کے وہ گلے میں سریا ہو اور آپ کہیں کہ جی یہ ہوتے کون ہیں ہمیں منع کرنے والے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک اور پوائنٹ میں بالکل بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گی. طلال چودھری صاحب جینڈر ایکوالٹی کی بھی آج بات کی. جب معافی مانگ رہے تھے نا خواجہ آصف صاحب، جو کہ انہوں نے جیسا کہ اندلیب نے کہا کہ اسپیکر کو مخاطب کیا اور اس طریقے سے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جینڈر ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں آپ بیچ میں لے آتے ہیں. تو میں آپ کو اور شاید خواجہ آصف صاحب کو بھی یاد دلانا چاہوں کہ جینڈر ایکوالٹی کی بات شری مزاری صاحبہ بیچ میں نہیں لے کر آئی تھی. جب آپ نے کہا کہ خاتون کی آواز کو زنانہ کیا جائے تو یہاں پر آپ نے شاید تھوڑا جینڈر ایکوالٹی کو چھیڑا. اس کے بعد پھر جب آپ نے کہا کہ گھر ان سے سنبھالا نہیں جاتا اور باتیں کرتی ہیں، تو یہاں پر بھی جینڈر ایکوالٹی وہ خود ہی لے کر آئے ہیں. دیکھیں، بات کو اگر تو کرنا ہے لمبا اور بعد میں سے بات نکالنی پر پاکستان کا اگر ایشو صرف یہ ٹریکٹر ٹرالی جو ہے یہ کہنا اور بات پہ ایوان کی کارروائی کر لی آگے تو پیسہ کر لے، کیونکہ ان کا تو کام ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے چیزوں کو ڈیورٹ کیا جائے اور ڈیورٹ کر کے یہ بجٹ سیشن میں بھی یہ وہ لوگ ہیں جو فورم کی نشاندہی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے یا اس طرح کا شور شرابہ. ایک ریٹن اپالوجی کر دی گئی اپنے الفاظ پر ریٹن، اور اس میں غیر میں ایک بات کہوں گی عائشہ، سب سے معافی مانگی. صرف معافی جو ہے وہ اگر آپ نے جینڈر کی بات تو خواتین کا نام لیتے تمام خواتین کا نام لیتے. انہوں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ خواتین ہاؤس میں بہت ساری موجود ہیں. سب سے اور تمام لوگوں سے جنہوں نے فیل کیا معافی مانگی. یہ معاملہ آپ میرا خیال ہے اس کو جانے دینا چاہیے. طلال چودھری صاحب یہ تو بالکل بچوں والی بات ہے کہ اتنی ساری خواتین موجود تھیں جس کا دل آزاری ہوئی، سب کو پتا تھا اور بہت obvious تھا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں اس پہ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. مجھے بتائیں کہ ان کی بھی مائیں بہنیں ہیں، اگر کوئی ان کی مائیں بہنوں کو اس طرح کی باتیں کرے گا تو وہ کیا کہا جائے گا؟ اور میں دوسری بات کہوں گی، خواجہ آصف کا یہ پہلا ٹائم نہیں ہے اسمبلی میں. انہوں نے 2002 سے 2007 میں جب یہ اپوزیشن میں تھے، مہناز رفیع کو اندر آتے ہوئے جو باتیں کہی تھیں وہ ریکارڈ میں ریکارڈڈ ہیں. تو یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کی عادت ہے. اور انفارچونیٹلی اگر اس قسم پارلیمنٹ کی بات کریں نا اندلیب صاحبہ، باہر تو عمران خان صاحب خود بہت ساری باتیں کرتے ہیں، باہر نہیں جاتے، پارلیمنٹ کے اندر ہی رہتے ہیں. کے متعلق کون سی بات کی؟ پارلیمنٹ کے اندر ہی رہتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر اور خواتین کے متعلق کون سی بات؟ حامد میر صاحب آپ کی طرف میں بالکل آنا چاہوں گی. یہ دونوں کی ڈسکشن آپ نے بالکل سنی اور طلال چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اور امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کری ہے اپوزیشن. آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ کوئی اتنی اہمیت والا ایشو نہیں ہے جس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے؟ میڈیا بھی اور شاید اپوزیشن بھی بہت زیادہ اس کو اہمیت دے رہی ہے اور ہمیں مدعے پر رہنا چاہیے، بجٹ پر رہنا چاہیے اور اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بجٹ سیشن کے اندر حکومت کے ایک سینئر وزیر نے ایک ایسی بات کہی ہے جس پہ کہ انہوں نے خود بھی تحریری معافی مانگی ہے. آپ نے ابھی جو لیٹر ان کا اسکرین پہ دکھایا ہے تو اس کے کچھ الفاظ ہیں، اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے. اگر یہ مسئلہ اتنا سنگین نہ ہوتا تو خواجہ آصف صاحب اپنی ریٹن اپالوجی میں یہ الفاظ استعمال نہ کرتے. وہ کہہ رہے ہیں My behavior was improper for a political worker whose family has been blessed by Allah Almighty and the people of the constituency with the membership of this august house for over 5 decades. My apologies to the chair and this august house. تو یہ اب ان کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اور اسی لیے انہوں نے پورے ہاؤس سے معافی مانگی ہے، پورے ہاؤس سے معافی مانگی ہے. یہاں پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اندلیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے ماؤں بہنوں کا ذکر کیا ہے، تو ہم سب کو اپنی جو مائیں بہنیں ہیں ان کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے جو بھی کہا اس پر خود وہ تحریری معافی مانگ رہے ہیں. تو یہاں پر میں یہ بھی چیز گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کل پاکستان کے ایک معروف صحافی نصرت جاوید صاحب نے اپنا کالم لکھا ہے اور اس کالم میں انہوں نے کہا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے شکایت کیا ہے کہ ان کی جو مرحومہ والدہ ہیں ان کے بارے میں ایسی الفاظ استعمال کیے تحریک انصاف کے لوگوں نے جو کہ وہ تحریر نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ لوگوں کی جو مری ہوئی مائیں ہیں ان کو بھی معاف نہیں کرتے. تو اندلیب عباس صاحبہ کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ بالکل جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کو ڈاکٹر شری مزاری صاحبہ سے نام لے کے معافی مانگنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ
जो तहरीक इंसाफ से लोगों के शिकवे शिकायतें हैं, और सिर्फ सियासतदानों को नहीं, कुछ सहाफ़ियों को भी हैं, और एक सहाफ़ी ने तो कॉलम लिख के अपने दुख का इजहार किया, तो उस पर भी अंदलीब अब्बास साहबा जो है वो थोड़ा सा, सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरी पीटीआई जो है वो उस पर गौर करे कि जो लोगों की मरी हुई माएँ हैं कम से कम उनको बहुत काबिल मुजम्मत किस्म के, नाकाबिले बयान किस्म के अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन जहां तक ये कहना है कि ये अब एक बहुत बड़ा इशू नहीं है और हमें बजट पे तवज्जो देनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि अगर बजट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझते हैं कि इस वक्त ये गैर जरूरी बहस हो रही है, तो इस गैर जरूरी बहस को खत्म करने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब अगर डॉक्टर शीरीन मजारी साहबा से नाम लेके उनसे माजरत कर लें तो ये मसला खत्म हो जाएगा। आप भी थोड़ी सी, और शायद मसला इतना बढ़ता ही नहीं। मैं स्पीकर के बिल्कुल रोल पर बात करना चाहूंगी कि स्पीकर का रोल उस वक्त क्या रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद वो थोड़े बायस नजर आए हमें। अगर वो सिचुएशन सही से टैकल करते तो शायद इतनी बिगड़ती ही नहीं। छोटे से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बिल्कुल हम बात कर रहे थे कि इस जो इशू इतना बड़ा उसको किस तरीके से रोका जा सकता था। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्पीकर अयाज सादिक साहब अगर सिचुएशन सही तरीके से टैकल करते और इतने बाइस नज़र ना आते जितने कि वो आए हैं तो शायद सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती थी। हामिद मीर साहब, आपकी तरफ में आना चाहूँगी। आपने भी वो तमाम फुटेजेस यकीनन देखी होंगी जो सामने आई हैं। आप क्या वाकई समझते हैं कि जो ये एक तज्जिया किया जा रहा है कि शायद अयाज सादिक साहब उतने न्यूट्रल नहीं रहे जितना कि उनको रहना चाहिए था, आपने भी यही महसूस किया? देखें, जब ये सारी प्रोसीडिंग हो रही थी तो उस वक्त जो स्पीकर अयाज सादिक थे उन्होंने बार बार डॉक्टर शीरीन मजारी साहबा से कहा कि आप बैठ जाएं और मुझे बात करने दें ताकि मैं इसको जो उनके अल्फाज थे ख्वाजा आसिफ के उनको एक्सपंज करूं, लेकिन वो बोलनी जा रही थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बैठेंगी तो मैं ये आपके अल्फाज में इससे एक्सपंज नहीं करूँगा। तो उनका जो चेहरे के जो तासुरात थे उस पर यह गुमान गुजरता है कि शायद हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर भी मौजूद थी। अब इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि खुद अयाज सादिक साहब जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो उन्होंने बाई इलेक्शन लाहौर में लड़ा था तो उन पर भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए थे, और अक्सर औक़ात वो हाउस की प्रोसीडिंग के दौरान भी इसका इजहार कर देते हैं कि जी आप लोग मेरे बारे में बहुत उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी है सरदार अयाज सादिक जो है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और उन्होंने 2013 के इलेक्शन में बराह रास्त इमरान खान साहब को शिकस्त दी थी। बाद में फिर एक बाई इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी वो थोड़े से मार्जिन से जीत गए। तो उनकी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक टेंशन है उसकी वजह हो सकती है कि सरदार अयाज सादिक साहब जो हैं वो बहुत से लोगों के ख्याल में वो गैर जानबदार नज़र नहीं आए। तो ये तासुर जो है ये वाकई मौजूद है कि अयाज सादिक साहब उस तरह न्यूट्रल नहीं थे जिस तरह होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक खातून के साथ जब इस तरह के अल्फाज उनके उसके बारे में इस्तेमाल किए जा रहे थे तो उस वक्त उनको जो मेंबर जो हाउस की मेंबर हैं और खातून हैं तो सिर्फ उनके इस्तेहकाक का नहीं बल्कि उनकी जो उनका जो ऑनर है उसको भी गार्ड करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना स्पीकर का फ़र्ज़ होता है। तो स्पीकर साहब को थोड़ा उस वक्त सख्त रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत थी जो कि वहाँ पे नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ पर मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इसी हाउस के अंदर बहुत सी जो ख़वातीन मेंबरान हैं उनके बारे में माजी में बहुत इम्प्रॉपर लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जिनको मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। इस मुल्क की इलेक्टेड वज़ीर आज़म के बारे में इस हाउस के इस वक्त एक सिटिंग मेंबर जो कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये कोई रवायत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी रवायत है और बिल्कुल इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए। और इस रवायत के खात्मे में स्पीकर अयाज सादिक साहब अगर थोड़ा सा अभी भी अपनी अथॉरिटी को असर्ट करें तो वो इस रवायत के खात्मे में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तरान चौधरी साहब, स्पीकर साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि माफ़ी उन्होंने आपसे मांग ली है, अब आप बैठ जाएं, अब आप जाने दें? ये इस तरह की बातें हैं जिससे लगता है कि वो साइड ले रहे हैं नून लीग की और वो वाकई उतने न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहे जितना कि उनको आना चाहिए। देखिए, एक जो स्पीकर साहब की बात है मैं ज़रा आप रिकॉर्ड पे रख दूं और ये कौमी असम्बली का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि स्पीकर साहब ने हमेशा अपोजिशन को टाइम ज़्यादा दिया, अपोजिशन को ज़्यादा अहमियत दी, उनको हाउस के अंदर ज़्यादा अकोमोडेट किया एज़ कम्पेयर टू हुकूमत। तो ये एक रिकॉर्ड की बात है और स्पीकर हमेशा कोशिश करते हैं कि मामले को वो अपोजिशन को पहले देखें, हुकूमत को वो कई दफ़ा इग्नोर करते हैं। और पिछले बजट सेशन की अगर आप 40 घंटे की कार्रवाई देख लें
تو اس میں انہوں نے ہمارے سے بھی زیادہ ٹائم لیا، اور ابھی بھی جتنی بجٹ کی کاروائی ہوئی ہے تقریباً 13 گھنٹے کے قریب، اس میں سے زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ اپوزیشن کو دیا گیا. تو میرا خیال ہے اسپیکر صاحب نے کا معاملہ جو ہے وہ اس پہ ایسی کوئی بات نہیں، اور اسپیکر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. یہ معافی نامہ ہے جو بھی آپ کو حامد میر صاحب نے پڑھ کے دکھایا، اس میں انہوں نے آخری الفاظ ہیں کہ وہ اپولوجی، مائی اپولوجی ٹو دی چیئر اینڈ ٹو دی آگسٹ ہاؤس، یعنی پورے ہاؤس سے معافی مانگی ہے اور ہاؤس میں جتنے ممبرز ہیں ان سے معافی مانگی ہے. اگر شیریں مزاری اپنے آپ کو ہاؤس کی ممبر سمجھتی ہیں تو سپیکر کا کہنا بجا ہے کہ آپ سے معافی مانگی جا چکی ہے، اس معاملے کو ختم کیا جائے. میری گزارش یہ ہے، یہ معاملہ یہ بجٹ سیشن کے دوران اور پاکستان کے موجودہ حالات کے دوران پاکستان کے ہمسایہ ملک کیا کر رہے ہیں، وہ چیزیں کس طرح دیکھ رہے ہیں، وہ کیا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی آواز بنانا کر دیں تو وہ کیا ساری رہے تھے. پرابلم تو یہی ہے نا کہ جس شخص کو مسئلہ ہوا، جس کا دل دکھا، اس سے معافی مانگی جائے. میں ایک تو پھر یہ ایگو کا مسئلہ ہے خواجہ آصف کی. اور میں آپ سے گزارش کروں، آپ بھی میری بہن ہیں اور باقی بھی ہاؤس کے اندر بھی میں اپنی بھی، میری ماں بہنیں ہم سب لوگوں کی ہیں. ایک گزارش یہ ہے کہ جس طرح بار بار کہا جاتا کہ عورت کا احترام کیا جائے، پاکستان کے معاشرے میں عورت کو بھی کئی ایڈیکیٹس اور آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ہمارے دین نے بھی سکھایا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرائے تو ہمیشہ گناہ گاڑی والے کا ہے، اور اسی طرح اگر مرد اور عورت کی بات ہو تو ہمیشہ سے مرد کو ہی گناہگار کہنا یہ مناسب نہیں. ہمیں بیہیویئر دیکھنا چاہیے، اور شیریں مزاری صاحب کا بیہیویئر ہاؤس کے اندر میں دوبارہ کہتا ہوں وہ میری بڑی بہنوں کی طرح ہے، لیکن انتہائی غیر مناسب ہے. ان کی آوازیں کسنا ہاؤس کے اندر وہ اریٹیٹ کر دیتی ہیں. میرا خیال ہے کہ معاملے کو دونوں سائیڈوں سے دیکھنا چاہیے، اور اس معافی کے بعد اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے. ہمارے پاس اور بہت بڑے بڑے معاملات ہیں. اندلیب عباس صاحبہ، میں ایک تو چاہوں گی کہ طلال چودھری صاحب نے بالکل جو بات کی، اور دوسرا آپ کی ٹویٹ پر بھی بات کرنا چاہیں گے. آپ نے کہا کہ ان کو شرمندہ ہونا چاہیے اور انہوں نے واپس اپنی گندگی دکھائی. تو دونوں طرف سے اب الفاظ جو ہیں وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ جو حامد میر صاحب نے کہا، میں بالکل اس سے متفق ہوں کہ کسی کے متعلق کسی کی بھی، چاہے کوئی بھی انسان ہو، میرا جاننے والا ہو، رشتہ دار ہو، آپ کا جاننے والا ہو، بالکل یہ غیر مناسب اور غیر مہذب ہے، اور اس پہ معافی مانگنی چاہیے ڈائریکٹلی ٹو دا پرسن، نمبر 1. لیکن جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں، ہمیں جب ایک عہدہ اور ذمہ داری ملتی ہے، ہم ایک رول ماڈل ہو جاتے ہیں. اور جو اسمبلی ہے اس میں تو وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے اوپر ہیں. تو اگر ان کا یہ رویہ اور وہ ہے تو پھر انہوں نے باقیوں کو کیا کہنا ہے، پہلی بات. اب میں آپ کو یہ ایٹیٹیوڈ پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی جو عابد شیر علی صاحب نے کہا ہے، عابد شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں شیریں مزاری یہ بات سمجھیں کہ اسکول نہیں پارلیمنٹ ہے. شیریں مزاری جو ہیں وہ نفسیاتی مریضہ ہیں اور اس مسئلے کا شکار ہیں، اور ساتھ انہوں نے وہ لفظ بھی لکھا کہ ٹرالی ٹریکٹر، شیریں مزاری عرف ٹرالی ٹریکٹر. یہ انہوں نے عابد علی صاحب نے آج یہ کہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نیچے آئے تو یہ مسئلہ ایسے نہیں آئے گا کہ آپ ٹی وی پہ آ کے اور آپ میڈیا پہ آ کے یا ویسے آ کے آپ کہیں کہ جی یہ تو خود ہی بہت تنگ کرتی ہیں، یہ تو ہے ہی ایسی، یہ تو وہی بات سردار ریاض صادق نے کہی. پارلیمنٹ کی ہو رہی ہے نا، باہر کی بات کریں گے تو میڈیا کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں نکلیں گی، پھر دھرنا بھی آئے گا، پھر ٹویٹر بھی آئے گا، تو یہی سوشل میڈیا سارا آئے گا نا. یہی میں بات کر رہی ہوں نا کہ اگر آپ یہ بات، اور جو یہ بات ہے فزیکلی اٹیک کرنا، پرسنلی پولیٹیکلی اٹیک کرنا اور بات ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرضی آپ کہیں. لیکن اگر کسی کی سب سے بری بات جو ہے وہ ہے کہ کسی کی شکل یا کسی کی ساخت کے متعلق، اور میں نے کہا کہ ریکارڈ پہ ہے کہ مہناز رفیع کے اوپر بھی اس بات کی طرف جا رہی ہیں نا، تو کیا یہ ٹھیک تھا کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کی کچھ نقلیں اتاری، دوپٹہ لیا دھرنے میں، اس طرح کی باتیں، تو پھر بہت ساری باتیں کھلیں گی نا اندلیب صاحبہ. یہ ٹھیک تھا آپ کے خیال میں؟ اگر محمود خان اچکزئی خاتون ہوتے اور خاتون کے متعلق یہ بات ہوتی تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہم ہنگامہ کرتے، اس سے بھی زیادہ بڑا ہنگامہ کرتے. اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے، یہ خواتین کا معاملہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. اس کو بند کرنے کے لیے ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، اور چھوٹی سی بات کیا ہے، چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ جا کے شیریں مزاری کو ایک دفعہ کیوں نہیں آپ سوری کہہ دیتے. اگر شیریں مزاری کا نام لے کے سوری کہہ دیں
تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی. جی میر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا اندلیب صاحبہ سے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ بڑی اچھی بات کر رہی ہیں کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں, وہ میرے سے ایگری کر رہی ہیں, میں ان سے ایگری کر رہا ہوں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خواجہ صاحب نے ایک ریٹن اپالوجی کر لی ہے تو شیریں مزاری صاحبہ کا نام لے کے ان سے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ اچکزئی صاحب کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا مجھے یا کسی اور کو چھوڑ دیں, مردوں کے بارے میں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں آپ, لیکن خواتین نہ صرف تحریک انصاف کی اور مسلم لیگ نون کی نہیں بلکہ تمام جو پارٹیوں کی خواتین ممبران ہیں جن کا سیاست کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق ہے, میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے کیا اس کو یہ نہیں چاہیے کہ خواتین کو ڈسکریج نہ کریں, ان کو غلط الٹے سیدھے ناموں سے نہ ان کو پکارا جائے, کیونکہ خواتین اگر سیاست میں آ رہی ہیں تو اچھی بات ہے. تو اب آپ اندلیب صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ کی پارٹی کے اور پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے اور سوشل میڈیا پہ جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی, آپ اس کی مذمت کرتی ہیں؟ میں بالکل مذمت کرتی ہوں. میں کہتی ہوں پرسنل چیزوں پہ بالکل اٹیک نہیں کرنا چاہیے, اسپیشلی خواتین کے شکل کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں. ہاں پولیٹیکل ایشو ہے, اگر کوئی ایسا پبلک ایشو ہے تو پھر آپ جینڈر انسینسٹیو ہوتے ہیں, لیکن اگر پرسنل ایشو ہے, اور میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مغربی معاشرے سے وہاں جا کے تو میں اس چیز کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی اور ہمارے مذہب میں بھی جو عورت کا سٹیٹس ہے وہ باہر نہیں ہے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے. جی اطلاع چودھری صاحب مجھے بریک لینا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ پچھلے بجٹ سیشن میں اسی طرح شیریں مزاری کو میری سپیچ کے دوران میں نے انہیں احترام سے آنٹی کہہ دیا تو ہنگامہ برپا ہو گیا تھا. وہ بڑی سینسٹیو ہیں, حالانکہ میں نے احترام سے کہا تھا اور میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ میں صرف انہیں بڑے کے وہ میں نے اس پہ آنٹی نہیں کہنا چاہیے. اطلاع چودھری صاحب یہ کس قسم کا احترام ہے پارلیمنٹ میں؟ آپ نے جواز کیا پیش کیا تھا آنٹی کہنے کا؟ ایک ہم بھی اچھے جاننا الفاظ چاہتے پہ ہیں. بھی اسی طرح کا ہنگامہ ہوتا ہے, دوسرے بھی اگر کرنا ہی ہنگامہ ہے. طلال چودھری صاحب اب بہانے بہانے سے پرانی باتیں تو نہ کریں یار. بہانے سے آنٹی کا لفظ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. میں نے جی اس وقت بھی واپس لے لیا تھا, لیکن میں ایگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ بہانے سے ہنگامہ کیا جاتا ہے اور ہنگامہ بار پہ جان کے کیا جاتا ہے. میری آپ سے چودھری صاحب آپ ایک ویڈیو ریکارڈنگ کسی اگر وہ اتنی حساس نہ بھی ہوتی تو الفاظ ایسے تھے کہ شیریں مزاری صاحبہ کی دیکھ لیں کہ وہ کیسے بیہیو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے. بریک پر جب واپس آئیں گے تو پاک امریکہ تعلقات پر ایک بات کرنی ہے. وفد پاکستان آ رہا ہے, کیا بات ہونے والی ہے, کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوپہر کی خبر کے ساتھ. رہی ہے ویلکم بیک. دوپہر کی خبر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاک امریکہ تعلقات ہیں کہ خوشگوار ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. ہر گزرتا دن امریکہ اور پاکستان کے درمیان فاصلوں کو مزید بڑھا رہا ہے. ابھی ملا منصور کی ہلاکت سے پاک امریکہ تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے کہ گزشتہ روز یہ خبریں بھی دنیا کے سامنے آئیں کہ امریکہ نے بھارت کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل کرنے کی حمایت کر دی ہے. امریکہ کی جانب سے بھارت کو دفاعی میدان میں اتنا بڑا تعاون پیش کرنے پر پاکستان کو خطے میں دفاعی توازن کو برقرار رکھنے کے حوالے سے شدید تحفظات لاحق ہیں. ایسے میں پاکستان کی جانب سے بھی امریکہ سے نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شمولیت کی درخواست کی گئی ہے. زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ رواں ہفتے ایک اعلیٰ سطحی امریکی وفد پاکستان کا دورہ کرے گا. سوال یہ بھی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب خطے کی مجموعی صورتحال میں امریکہ پاکستان کی بجائے بھارتی مفادات کو ترجیح دے رہا ہے, کیا پاکستان امریکہ سے روکی گئی فوجی امداد بحال کروا سکے گا؟ کیا امریکہ پاکستان کی مدد کے بغیر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لا سکے گا؟ کیا اس مرتبہ بھی امریکی وفد کی جانب سے پاکستان سے ڈو مور کی درخواست ہی کی جائے گی, یا اب کی بار پاکستان امریکہ کے سامنے اپنے مفادات کی جنگ لڑے گا؟ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ کیا امریکہ شکیل آفریدی کی حوالگی کا مطالبہ کرے گا, یا پاکستان افغان سرزمین پر موجود پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بننے والے عوامل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا؟ میر صاحب آپ کے پاس میں بالکل یہ سوال لے کے آنا چاہوں گی کہ ایک آدمی جس کو 8 سال تک امریکہ بین کر دیتا ہے, اندر گھسنے کی اجازت نہیں دیتا اپنے ملک میں, آج وہ آدمی اس اسٹیچر پر موجود ہے کہ کانگریس کو ایڈریس کرتا ہے, اس کے بعد وہاں سے داد وصول کرتا ہے, اور اس کے بعد اتنی بڑی فیور لے کر واپس آتا ہے کہ NSG گروپ کا حصہ بھارت کو بنانے کی حمایت امریکہ کرنے لگا. آپ کو کیا لگتا ہے ہم کہاں پر لیک کرتے ہیں اور وہ کہاں پر ہم سے آگے ہیں جو اس طرح کی ڈیولپمنٹ اب ہمیں سامنے دیکھنے میں آئی ہے؟
دیکھیے عائشہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نریندر مودی جو کہ کچھ سال پہلے تک ان کا انڈیا کی ریاست گجرات کے چیف منسٹر کی حیثیت سے جو ان کا کردار تھا فسادات میں، تو اس کی وجہ سے ان کا امریکہ میں داخلہ بند تھا، اور آج جب وہ امریکہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کانگریس سے خطاب کرتے ہیں اور ان کی تقریر کے دوران 7 دفعہ ڈیسک بجا کے تالیاں بجا کے ان کو داد دی جاتی ہے۔ دیکھیں، اس میں ہمیں جو ہے نا بہت ہی ریئلسٹکلی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خامیوں کا بھی جائزہ لینا ہے اور ان حالات کو بھی دیکھنا ہے جس کی وجہ سے اس وقت ایک ہم گھیرے میں آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مودی صاحب امریکہ جانے سے پہلے وہ ایران گئے، ایران میں انہوں نے افغانستان کے اور ایران کے جو سربراہان مملکت ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مرزا غالب کے فارسی کے اشعار پڑھے اور وہاں پہ چابہار کی جو پورٹ ہے اس کے معاہدے پہ دستخط کیے۔ اس کے بعد وہ افغانستان گئے، وہاں پہ ہرات میں گئے، ہرات میں جو سلما ڈیم ہے اس کی تعمیر کا ٹھیکہ جو ہے وہ انڈیا کو مل گیا، اور اس کے بعد یعنی کہ ایران اور افغانستان جو کہ پاکستان کے دو ہمسایہ ممالک ہیں، ان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پھر وہ امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی وہ خطاب کرتے ہیں، اور ان کی جو تقریر ہے، کل کی جو ان کی تقریر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جب بھی انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان کو آئسولیٹ کرنے اور پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کی تو وہاں پہ تالیاں بجائے گی، وہاں پہ ڈیسک بجائے گی۔ تو یہ بہت ہی ایک تشویشناک بات ہے، اور جو نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہے اس میں اگر اس کو بھارت کو ممبر بنانے کے لیے صرف امریکہ حمایت نہیں کر رہا بلکہ فرانس بھی حمایت کر رہا ہے اور مغربی ممالک بھی حمایت کر رہے ہیں، برطانیہ جو ہے اس نے بھی لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور نیوکلیئر سپلائر گروپ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ہیں، ڈنمارک ہے، آسٹریا ہے، اس طرح کے ممالک بھی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے اس نے کبھی بھی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر بننے کی اس لیے کوشش نہیں کی کہ پاکستان این پی ٹی پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اب پچھلے مہینے پاکستان نے بھی درخواست ڈال دی ہے، جبکہ انڈیا بہت پہلے سے کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی کیا جو خارجہ پالیسی ہے، کیا ہم خارجہ پالیسی کے محاذ پر جو نریندر مودی نے ہمارے خلاف ایک اوفینسو آپریشن لانچ کیا ہوا ہے، کیا ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ شاید یہ میر ہے صاحب یہی مسئلہ ہے کہ ہم ٹو لیٹر ٹو لیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اور اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ بہت معذرت دیکھیں، کے ساتھ ایک بڑی اہم بات ہے، ایک بڑی اہم بات ہے جس کا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ اپریل کے مہینے میں امریکہ کے ڈیفنس منسٹر نے انڈیا کا دورہ کیا اور ان کا ایک ڈیل ہوئی ہے جس کے تحت اب امریکہ جو ہے وہ بھارت کے فوجی اڈے استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ بھارت کو 100 کے قریب F-16 اور F-18 طیارے دے گا، اور ایئر کرافٹ کیریئر یعنی کہ جو ایک بحری بیڑا ہوتا ہے، جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے، وہ بنانے کے لیے بھی اس کی مدد کرے گا۔ تو اگر انڈیا جو ہے وہ اپنے فوجی اڈے امریکہ کو دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ایسٹرن بارڈر ہے، ایسٹرن بارڈر سے بھی امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ یعنی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ بھارت کے لیے، اور ہمیں اس حوالے سے خبردار ہو جانا چاہیے۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب، بندلیب عباس صاحبہ، اور اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب نے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ دوپہر کی خبر کے وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔